نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کا درس چل رہا ہے۔ یہودیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں تبدیلی کر لیتے تھے اور اپنی منشا کے مطابق اس کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ لہذا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کو بھی بدل ڈالا۔ آپ نے تو وصیت اپنی اولاد کو یہ کی تھی کہ تم اسلام کے اوپر قائم رہنا، مرتے وقت بھی تمہارا جو خاتمہ ہو وہ اسلام کے اوپر ہو، اور ان سے اقرار بھی لیا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے یک آواز ہو کر کہا تھا کہ ہم تو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت و ریاضت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جو بنی اسرائیل نے اس وصیت کو بدلا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمیں یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ تم یہودیت کے اوپر قائم رہنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ہماری بیان کی ہوئی وصیت کا انکار کس طرح کرتے ہو؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ وصیت تنہائی میں کی نہیں تھی، بلکہ اعلانیہ اور سب کے سامنے کی تھی تاکہ ان کی اولاد اپنی اطاعت شعاری کا اقرار کرے اور دوسرے لوگ سن کر عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ خود تمہارے بڑے بھی اس مجلس میں موجود تھے جس وقت کے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پر آثار موت نمودار تھے۔ اس موت کی کشمکش میں بھی انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے یہی پوچھا تھا کہ میرے بچوں، تم میری وفات کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ان سب نے عرض کیا تھا کہ اے والد مہربان، آپ مطمئن رہیں، ہم اس ایک واحد قہار کے عابد رہیں گے جسے آپ کے اور آپ کے باپ دادا اور دیگر انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم نے پہچانا ہے، اور جس کی آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے عبادت کی ہے، اور ہم اب بھی اسی کے فرما بردار ہیں اور آئندہ بھی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے۔ جس پیغمبر کے ذریعے سے جو حکم ہمیں ملے گا ہم اس کے ماننے میں کوئی عذر نہیں کریں گے۔ اے بنی اسرائیل، جب تمہارے بڑے یہ وصیت اپنے کانوں سے سن چکے اور آنکھوں سے دیکھ چکے اور وہاں ان کی موجودگی تھی، تو تم جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تہمت کیوں لگاتے ہو کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہودیت کے اوپر قائم رہنا؟ سامعین اکرام، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات صحیح تو یہ ہے کہ مصر میں ہوئی ہے، اور وہاں ہی آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب حضرات کو مصر بلا لیا تھا جس وقت آپ مصر کے بادشاہ تھے۔ پھر وفات کے بعد وصیت کے مطابق آپ کا تابوت شریف نکال کر شام بھیج دیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اگرچہ آپ نے یہ وصیت اپنے بیٹے بیٹیوں سبھی کو کی تھی، مگر چونکہ لڑکے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی زندگی بیرونی ہوتی ہے جسے سب لوگ دیکھتے ہیں،
اس لیے لڑکوں کو تاکیدی طور پر وصیت کی، اور لڑکی کی زندگی چونکہ خانگی ہوتی ہے جسے سب لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا ایمان خطرے میں کم ہوتا ہے چونکہ وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، اس لیے یا تو اپنے بیٹوں کو زیادہ تاکید فرمائی یا قرآن عظیم نے صرف بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، بیٹیوں کا نہیں کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب بیٹوں کا ذکر ہوا تو بیٹیاں اس میں خود شامل ہو گئیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد عطا فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے متقی اور مؤمن ہیں، جن سے کہ یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کا قصور ہوا تھا، کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور وہاں بیابان میں ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، ان سے یہ قصور ہوا تھا، لیکن بعد میں ان کی معافی ہو چکی۔ قرآن عظیم نے ان کی اطاعت شعاری اور ایمان کی گواہی دی ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے تو ان سبھی حضرات کو نبی مانا ہے، اور انہیں ولی اور صحابی تو سبھی مانتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن عظیم چچا کو باپ فرما دیتا ہے، جیسے کہ یہاں ہوا۔ لہذا جن علماء نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا مانا، اور لِأَبِيهِ آزرا میں اور حدیث ان ابی و اباک فی النار میں لفظ اب کے معنی چچا کیے ہیں، تو ان کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، آبا میں داخل فرمایا ہے۔ ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا اس آیت کریمہ سے کہ رب کی حقیقی پہچان پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ فرزندان یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے والد گرامی ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس کو ہم نے عقل سے پہچانا، بلکہ یہ کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے کہ جو رب آپ کا ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے اور اسی کے مطیع و فرما بردار رہیں گے۔ ما تعبدون من بعدی میں حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ فقط شرعی عبادت ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی اطاعت مراد ہے۔ جو جھوٹے معبودوں کو پوجے وہ شرعاً مؤمن نہیں ہے، اور نفسانی خواہشات میں پھنس کر جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو بھول جائے وہ بھی کامل درجے کا مومن نہیں ہے۔ چونکہ نفس بھی ایک بت ہے، دنیا دار لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملحوظ نہ ہو تو وہ بھی بت پرستی جیسی ہے۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے، جو جائز کام ہو، اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا لحاظ ضرور رکھے۔ ہم ایک مکان تعمیر کرتے ہیں، اس میں ایک روشن دان لگاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے روشنی اور ہوا مکان کے اندر آئے، مگر ہم نے اس کے اندر نیت یہ کر لی کہ اس روشن دان سے ہمیں اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئے، تو وہ روشن دان اس نیت کی وجہ سے اس میں جو پیسہ خرچ ہوا اس کے صدقے کا ثواب ہے، اور ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا عزیزوں، ہر وقت اللہ کو یاد کیجئے، ہر جائز کام میں مولا رب العزت کی رضا اور خوشنودی ملحوظ خاطر رکھیے، سود بیاج چوری چکاری سے دور رہیے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیجئے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات ہمارے اوپر لازم کی ہیں ان کے اندر ہرگز کوتاہی مت برتیے، جھوٹ اور فریب سے دور رہیے، تاکہ مولا رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر وا فرما دے، اور دنیا کے اندر بھی عزت و وقار ہمیں عطا ہو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سرخروئی عطا فرمائے۔
مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.